بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور جس کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں، اور میں بھی خیریت سے ہوں جو نظر آ رہی ہوں۔ کبھی کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کروں آپ سے، جس میں شاید کوئی بات میرے کام کی ہو یا آپ کے کام کی ہو یا تیسرے کسی فرد کے لیے کام کی ہو۔ تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ اچھی بات کے حوالے سے بات کر لی جائے کہ تھوڑا بہت ہمیں سبق بھی مل جائے گا۔ اور دیکھیں، آپ لوگ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی بوڑھی نانی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اگر تو ایسی ہونی کہ میں اپنی ہر چیز دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں آج شاپنگ پہ جا رہی ہوں، آج میں ادھر جا رہی ہوں، آج میں سمجھے۔ اب نہ میری ایج ایسی ہے اور نہ یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے کہ میں ویوز کے خاطر میں ہر کچھ دکھاؤں، اور نہ میری فیملی کو پسند ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ ہم یہ کچھ کریں کہ اپنی فیملی لائف دکھائیں، تو اچھی بات نہیں۔ یہ تو میں نے دل لگانے کے لیے تھوڑا سا اپنا کر لیا تھا۔ بہرحال خیر کہ اب ہمارا اور آپ کا ناطہ جڑا ہوا ہے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ سب اپنی زندگی کے جتنے بھی میں نے نشے و فراز دیکھے وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اب وہ کرتے کرتے لوگوں نے فرمائش کرنے لگی کہ کچھ کھانا بنانا سکھائیں، تو جو مجھے آتا تھا، ظاہر ہے میں نے 70s میں داخل ہونے والی ہوں تھوڑے دنوں میں، تو پھر مجھے تو آتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اور ہم اور آپ ایک دور سے بدل گئے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ اپنے اللہ پہ اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کبھی کسی کی، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا اپنے قریب محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اپنے سے دور کرتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ اور ہمارا تو ناطہ اتنا جڑا ہوا ہے نا، ہم اللہ سے اتنے جڑے ہوئے رہنا چاہیے ہمیں۔ تو ایک خاتون کا واقعہ ہے، میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ بیچاری بہت غریب تھی، انہوں نے بچیوں کی، شاید ان کی بیٹا نہیں تھا، تو ان کی 2 یا 3 بیٹیاں تھیں۔ بیچاری گھروں میں کام کرتی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بیٹیوں کی شادی کر دی۔ پھر بھی وہ کام وام کرتی تھی۔ اچھا، ان کو یہ تھا کہ میں کسی طرح سے عمرہ تو کر لوں، یہ پاکستان کا ہی واقعہ ہے، تو کہ میں عمرہ تو کر لوں۔ اب بیچاری پر اتنے گھروں میں جاتی تھی کام کرنے، کہاں سے جب بیٹیاں ان پہ بھی ناراض ہوتی تھیں کہ آپ کام کرتی ہو، ہمارے سسرالوں میں ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تمہاری ماں کام والی ہے، جب بیٹی حق حلال کی کھا رہی۔ تو اب انہوں نے بہت جانب پیسے جمع ہی نہیں ہو رہے ہیں ان کے پاس، کبھی ایک بیٹی کوئی فرمائش لے کے آ جاتی، کبھی دوسری۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہیں سے سنا کہ گردہ بیچا جاتا ہے، انہوں نے کسی طرح معلومات کر کے انہوں نے اپنا ایک گردہ بیچ دیا، اور وہ چلی گئی عمرے کو۔ تھوڑے دن گزرے ہوں گے، وہ ان کو پیسے ویسے ملے، وہ عمرے کو چلی گئی۔ اب وہ بہت خوش کہ میں تو اللہ کا گھر دیکھ کے آ گئی، حضور کا دربار دیکھ کے آ گئی، اللہ کا گھر دیکھ کے آ گئی، بہت خوش تھی وہ بیچاری۔ تھوڑے دن تک پھر ہلکا ہلکا کام کرتے، ظاہر ہے جینے کے لیے تو کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کام بھی ان سے اتنا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن ان کے نا بہت پیٹ میں درد اٹھا، تو اب بیچاری پر اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جلدی کہیں دکھائے، چاہیے جب تک ان سے صبر ہوتا رہا وہ کرتے رہے۔ پھر وہ ایک ہاسپٹل میں گئی، تو شاید گورنمنٹ کا یا سیمی گورنمنٹ تھا، وہاں گئی تو انہوں نے کہا آپ کا کڈنی کا مسئلہ ہے۔
تو جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کڈنی میں شاید پتھر ہے، شاید الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جو بہت ان پہ مہربانی، کہ آپ کی امی کی شکل، آپ کی شکل میری امی سے ملتی ہے، میری امی وفات پا چکی ہے، لیکن آنٹی آپ کی شکل میری ماں سے ملتی ہے اور میں آپ کی جتنی بھی مدد ہو سکی۔ اچھا، اب خدا کا کرنا یہ کہ جب ان کو کر لیں گے آپ کا نا یہ ہم اپنی انشاءاللہ نکالیں گے۔ اب جب ان کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، خاتون کو بیچاری ادھیڑ عمر سے بھی زیادہ ہی تھی جو، اچھا اب وہ جب ان کو لٹالا اور پتھری نکالنے کے لیے، تو پتھر کی جگہ سونے کے ڈلیاں نکلی، چھوٹی چھوٹی اور اچھی خاصی نکلی۔ سوچیں کہ ڈاکٹر بھی حیران، وہ لیڈی ڈاکٹر حیران کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ پھر جب وہ ذرا ٹھیک ہو گئی تو وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے گھر لے گئی ان کو کہ آنٹی آپ میرے گھر چلے، آپ میری ماں کی جیسے ہے۔ پھر وہ ان کو کہنے لگی بیٹا، اچھا انہوں نے وہ دکھوایا سونا، لیڈی ڈاکٹر نے کہنے آنٹی یہ بالکل پیور سونا ہے یہ، اور کافی مقدار میں تھا۔ تو کہنے لگی بیٹا آپ لینا چاہو اس میں سے لے لو، کہنے لگی یہ آپ کی امانت ہے، یہ اللہ نے آپ کو کوئی انعام دیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا ٹھیک ہے۔ اچھا بچے بیٹیاں کوئی ملنے نہیں آئی تھی، تو کہنے لگی آپ کا کوئی نہیں، کہنے لگی بیٹا میرا اللہ ہے صرف، اور میں اللہ ہی کے گھر سے بھی تھوڑے دن پہلے آئی ہوں، میں نے کہہ لیں آپ کا تو کڈنی بھی ایک ہی، کہہ لیں میں نے بیچ دیا تھا۔ تو ان کو اور کہہ لیں نہیں آپ جب تک رہیں، تو وہ جب جاب پہ چلی جاتی تھی ڈاکٹر تو اس کے سروینٹ وغیرہ ہوتے تھے، پھر جب تھوڑی بہتر ہو گئی وہ تو کہہ لیں بیٹا اب میں اپنے گھر جاؤں۔ اچھا بیٹیاں یہ کہہ رہی تھی امی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ طبیعت بھی خراب، آپ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، رہتی گھر میں آپ کی وہ، اور سب بجائے اپریشیٹ کرنے کے انہوں نے ڈسہارٹ کیا ان کو، اپنی والدہ کو۔ خیر بہرحال عمرے پہ جا رہی تھی، اب انہوں نے کیا کیا، اب وہ اپنے گھر گئے، انہوں نے تو اپنے گھر کو ذرا اچھا کیا، اے سی لگوایا، کارپیٹنگ کی اور ایک کام والی رکھی۔ اب بھائی اڑوس پڑوس میں بھی شہرت ہو گئی کہ یہ خاتون جو ہے ماشاءاللہ دیکھیں ان کی حالت اچھے ہو گئے کہ وہ ایک کام والی پورے دن کے لیے رکھ لی انہوں نے، ہر وقت رہتی تھی ان کے ساتھ بات چیت بھی کر۔ اب ان کی بیٹیاں آ گئیں، 2 یا 3 تھیں، امی آپ نے بتایا بھی نہیں کیا، امی اب حیران کہ گھر میں اے سی بھی لگ گیا اور 2 کمرے تھے شاید، دونوں میں کارپیٹ بھی لگا ہوا ہے، اچھا مطلب صوفہ ووفہ بھی آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے مدد کی تھی کہ آپ ذرا صحیح جائیں۔ تو کہنے لگی بھائی میری تو کوئی بیٹی نہیں، بیٹا اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو، تمہاری ساس کچھ بولیں گی۔ ایک بیٹی کہنے لگی امی کیا ہم آ کے یہاں رہ لیں؟ کہنے لگی نہیں بیٹا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس میں صحیح ہوں، بالکل صحیح۔ تو کہنے لگی بس میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بیٹا تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو، کہیں تمہارے شوہر ناراض ہو جائیں، ساس سسر ناراض ہو جائیں، لہٰذا بیٹا اپنے گھروں میں خوش رہو، میں صحیح ہوں، بالکل صحیح ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اور ہاں امی آپ ناراض ہیں ہم سے، ہم آپ کے جاتے وقت بھی نہیں آئے، ہمیں تو یہ فکر ہو رہی تھی آپ کی کہ آپ کیوں اتنی بھی بیماری حالت میں بھی جا رہی ہیں آپ۔ تو کہنے نہیں بیٹا میں نہ ناراض ہوں نہ کچھ، آپ اپنے اپنے گھر میں جاؤ خوش رہو، میں دعا کرتی رہوں گی، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کرو کہ جتنی بھی زندگی ہے میری اچھے سے گزر جائے۔ بہرحال انہوں نے اللہ پہ تکیہ کیا تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل 9 اولاد، نہ بیٹی نہ بیٹا کوئی بھی نہیں، سب مطلب کہ نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا رویہ، یعنی اب حالت صحیح ہو تو بیٹی بھی ملنے آ گئی، نہ عمرے پہ جاتے وقت آئی تھی، نہ اسپتال میں ملنے آئی۔ تو
اللہ نے ان کا اس طرح ساتھ دیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ نہیں تو ایک کڈنی بھی تھی، دوسرا بھی کڈنی ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے تو معجزہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کہاں سے دے سکتا ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہے تو اللہ ہمیں کہیں سے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہیں پہ میں ختم کروں گی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس محترمہ نے عمرہ بھی کر لیا، اچھی لائف بھی گزارنے لگی۔ تو اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ، اور جس سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں ان کا بھی شکریہ گا، ذرا سی انگلی ہلا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہوگی تو پھر مجھے معاف بھی آپ لوگ کریں گے، سبسکرائب بھی کروائیں گے، لائک تو آپ لوگ کر ہی رہے ہیں۔ پھر نانی کو دے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔